ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد لیا ہے کہ ہم نے تیری مخلوق کو، انسان کو بھٹکا کر ہی رہنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج جیسے ہمارے ملک پاکستان کا آج کل حالات ہیں، ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ اسی ملک کے اندر ہم رہتے تھے، وہ طالبان کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، دوبارہ معاملہ کیوں چڑھ کے آ گیا؟ امریکہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو پالتا ہے اور اس کے بعد وہ مطابق ان سے کام لیتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ پورے نہیں اترتے تو ان کو سزا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے امریکہ کی پوری نیٹو فورسز کا جو ذلت و رسوائی افغانستان کے اندر ہوئی تھی، کیا خیال ہے آپ کو وہ میٹھے پیٹوں نے برداشت کر لیا ہوگا؟ اس چیز کو مان لیا ہوگا، بڑا اچھا کیا ہمارے ساتھ۔ 20-30 سال تک اربوں ڈالر بلکہ اربوں خربوں ڈالر لگا کے صرف ذلت و رسوائی جو انہیں مول لی ہے پوری دنیا کے اندر، ذلت و رسوائی ان کو مقدر بنی ہے، یہ ان کو ہضم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی جب تک واپسی انتقام نہ لے لیں۔ اور یاد رکھیں، امریکہ ہو یا نیٹو فورسز ہوں، جو 80 سے زیادہ اقوام اکٹھی ہو کے جو افغانستان کے اندر چڑھ دوڑی تھی، ان کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو کاری سر پہنچائی جائے جو ان کے لوگوں کے پیچھے تھے۔ اور اس کے اوپر فخر سے کہنا چاہیے کہ ہمارے جتنے لوگ بھی اس کے اندر کام آئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی تربیت کا نظام ہماری حکومت نے، ہماری ایجنسیز نے کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ایک ایسی قوت جو ہمارے ملک میں اگر ہمارے برابر پڑوسی ملک میں اگر بیٹھ جاتی ہے تو ان کے نزدیک کوئی شرافت، کوئی انسانیت، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کتے کے لیے تو بڑا تیار رہیں گے، کتے پہ ظلم ہو جائے اخباروں میں معاملہ آ جائے گا، حساب آ جائے گا، میڈیا پہ آ جائے گا کہ جانوں کے ساتھ ظلم کر دیا۔ لیکن مسلمان جب مرے گا، ہزاروں کی تعداد کے اندر بے گناہ مارا جائے گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اس وقت دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو پاکستان کے مطیع تھے آج وہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، وہ قوتیں دوبارہ آگے آ رہی ہیں، اور امریکہ اپنا ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت کے اندر بھی نادان ہیں وہ لوگ جو اس وقت بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ٹی ٹی پی کے جو معاملے نئے ہوئے، جو لوگ پکڑے گئے، ان کے ہتھیار کون سے ہیں؟ رشین نہیں ہے، انڈین نہیں ہے، امریکن ہتھیار ان کے ساتھ پکڑے گئے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ معاملہ ویسا شروع ہو جائے کہ دوبارہ یہ قوم ہمارے پاس آ جائے۔ ایک ہاتھ دروازہ کر لیا، اقتصادی طور پہ ہم اتنا نہ پیچھے لے کے چلے گئے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ وہ بہت شدید خطرہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں۔ ڈیفالٹ کا معاملہ شاید عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، سمجھ لو ڈیفالٹ ہے کیا۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو خیرات کی چیزیں آپ کو ملتی تھی وہ بند ہو جائیں ساری، جو آپ نے قرض لیا ہوا ہے اربوں ڈالر کا، جس کا ہم سود بھی ادا کر نہیں پاتے، وہ بھی بند ہو جائے سارا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو تیل نہیں ملے گا، آپ کو گندم نہیں ملے گی، آپ کو وسائل باہر سے آتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، آپ کے ملک کے اندر جتنے کارخانے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا، ڈالر آپ کا 300 تک پہنچ جائے گا، اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے جب تک اس معاملے سے نکلنا چاہتے ہیں تو قربانی دو گے۔ قربانی کیا چاہتے ہیں؟ ہماری جان قربانی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو اکڑفوں ہے نا، وہ کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس بڑی پاور ہے، اس کو سلب کر لیا جائے۔ حقیقت یہی ہے بھائیو، اسی اوپر ایجنڈے پہ وہ چل رہے ہیں اس وقت۔ افغانستان کے جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اچھا خاصا افغانستان کا یہ بارڈر ہماری محفوظ تھا، 100% محفوظ تھا۔ طالبان کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کے لوگوں کے مشکور ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہماری حکومت جس وقت موجودہ حکومت ہے، کیونکہ لائے بھی یہ وہی لوگ ہیں، اس کے کہنے پر کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم غلط کرتے ہو، تم بدماش ہو، تم یہ وہ 50 باتیں کر کے، اور کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے یہ وزراء کہہ چکے ہیں اس معاملے کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ امریکہ خوش ہو جائے، دیکھو ہمارے ایجنڈے پہ چلنے والے لوگ ہمارے راستے پہ چل رہے ہیں سارا معاملہ۔ اور اس وقت معاملہ اس سے بڑھ کے آگے ہو گیا ہے کہ اس وقت جو افغانستان ہے وہ پھنس جائے تو کیا کرے گا؟ پھر انڈیا کی طرف دیکھیں گے، اور یہی سرحد ہماری محفوظ تھی، وہ محفوظ نہیں رہی آج۔ اور وہی لوگ جو چپ کر کے بیٹھے تھے، وہ مراد سعید بیچارہ صحیح چیختا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا جب دہشت گردی کا معاملہ تم سوات میں چل دوڑتے ہو، ادھر ایک سے تجھے آرمی مارتی ہے، دوسرے ہمارے وہ جو بدماش ہیں وہ مارتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہمارا راستہ کیا ہے؟
بھائیوں یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں کہ امریکہ اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو اس سے ایسا کر دیا جائے. اور کہہ دیا ہمیں اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کے کم از کم 4 ٹکڑے ہم نے مزید کرنا ہے. اللہ ان کے ارادوں کو ناپاک کرے, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی قبول نہ کرے, لیکن پلان ان کا یہی ہے. دنیا کے اندر کوئی قوت اس وقت امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. ایک ترکی کے اندر تھوڑی سی قوت ہے کہ وہ نکل جائیں, لیکن ان کے اندر معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان کا. یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ, لیکن وہ اپنے ایجنٹوں کو لا کے اپنا کام یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے کیا کچھ نہیں کیا امریکہ کے لیے. اربوں کی ڈالر کی ہم نے اپنے نقصان کروایا, ہزاروں لوگوں کو ہم نے شہید کروایا, لیکن آج تک انہیں کریڈٹ نہیں ہے. تمہیں نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا ہے. آج امریکہ جو سپر پاور بن کے بیٹھا ہوا ہے اور پوری ویسٹ جو آپ کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ کیا تھے تم لوگ. اگر پاکستان نہ ہوتا آج رشیا نہ ٹوٹتا, اگر پاکستان نہ ہوتا امریکہ سپر پاور نہ بنتا. لیکن کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو اپنی طرف سے اپنی نیت اچھی تھی ہماری, لیکن اس کے بعد ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے ایجنڈے کے اوپر چلتے ہیں. پھر میں ایک عجیب بات کرتا ہوں, ایک طرف پاکستان کا یہ حال ہے کہ پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے. آپ کے 4000 کنٹینر کراچی بندرگاہ پہ کھڑے ہیں, ان کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایل سی نہیں کھول سکتے, پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے اندر مواد غذائی پڑا ہوا ہے, پیاز پڑا ہوا ہے, لہسن پڑا ہوا ہے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے سکتے. کیوں؟ پیسہ نہیں آپ کے پاس. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے ان 6, 7, 8 مہینوں کے اندر, دیکھیں میرا کسی جماعت سے, لیکن ہم پاکستان کے جو پاکستان کی مخالفت کرے گا ہم اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے. سوچو ان 5, 6, 7, 8 مہینوں کے اندر ہمارے ملک کے بڑے بڑے زعماء نے کتنے دورے کیے ہیں بغیر ملکی. اور کیسا بندہ, ایک بندہ جاتا ہے یہاں سے امریکہ کے لیے 4 دن کی دورہ لگایا, اس نے آنا بھی نہیں ملا, 1 ٹکا بھی کو ملا, پاکستان کے اربوں روپے لگا کے آگے بولو. ذرا اندازہ لگاؤ, یہ پورے جہاز بھر کے جب جاتے ہیں باہر سے ان کی مشاورت کرنے کے لیے, مشورہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر ہمارا تسلط قائم ہو جائے. بھائیو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہماری آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی. اور کب یہ معاملہ, مزید اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کچھ سب کچھ فلاپ ہو جائے اور آپ کی بجلی چلے, یہ بھی نہیں ہوگی. پھر یاد رکھو, یہ مت سمجھو کہ ہمارے پانی نہیں ہوگا, بجلی نہیں ہوگی, خوراک نہیں ہوگا آپ کے پاس. کیوں؟ آپ کے پاس آئل تیل نہیں ہے تو وہ کیسے چلائیں گے, جنریٹر کیسے چلائیں گے, آپ کے وسائل نہیں ہے تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے آپ. یہ تمام چیزیں میں اس لیے خبردار کر رہا ہوں آپ کو کہ آنے والے دن انتہائی خطرناک ہے. جب تک آپ امریکہ کے ایجنڈے کے خلاف سی پلائی دیوار بم کے کھڑے ہو کے نہیں آتے, ہم تمہارا ایجنڈا نہیں مانتے. یاد رکھو, ہم یہ کہا کرتے ہیں ہم بھوکا مرنے کو تیار ہیں, ہم بھوکے ننگے رہنے کو تیار ہیں. غلامی ہمیں قطعی طور پہ پسند نہیں, کیونکہ ہمیں غلام بنا کے ہماری تمام اقدار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہی ہے بھائیو, ان کو اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے ساتھ. ورنہ حقیقت ایسی بات ہوتی تو وہ انڈیا کے ساتھ لڑتے, بڑی پاور ہے, رشیا کے ساتھ لڑتے, بہت بڑی, چین کے ساتھ لڑتے بہت بڑی, لیکن ان کو سب سے بڑا نظر کیا آتا ہے؟ پاکستان نظر آتا ہے. کیوں؟ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشیل رکھا ہے, وہ قوتیں رکھی ہیں. اگر یہ قوم کھڑی ہو جائے اور صحیح ان کو لیڈر مل جائیں, ہم نہیں کہتے 1000 لوگوں میں غلطیاں بھی ہوں گی, جن سے پہلے جو لوگوں کے 1000 غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن پھر بھی ایک بات تو پکی ہے کہ ہم مسلمان جینا چاہتے ہیں, مسلمان مرنا چاہتے ہیں. ہم کسی غلامی کرنا نہیں چاہتے اور نہ کرنے دیں گے کسی. ہمارے ملک کے اندر جو بھی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اب بھوکے ننگے ہو گئے, پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, IMF وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے 30-40 روپے مزید ٹیکس بڑھ جائے گا, آپ کے بل جو ہے وہ 80-90 روپے پر یونٹ ہو جائیں گے. بتاؤ کون پے کرے گا وہ؟ ہماری مسجد کا چھوٹا سا معاملہ ہے, 50-60 ہزار روپے کا بل ہمارا اب بھی آتا ہے, کہ ہم کہاں سے پے کرتے ہیں؟ سوچو, چلو میں تو کر لوں, کچھ طریقہ کر لوں, اپنے ساتھیوں سے بات کر لیتا ہوں. ایک عام آدمی 50-60 ہزار روپے جس کی تنخواہ ہے وہ کہاں سے جائے گا؟ وہ 200 روپے کلو پیاز کیسے خریدتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے, اور یہ کون لے کے آیا ہے؟ اور صرف میں بتاتا ہوں, واگا سے آگے چلے جائیے, وہاں سے 20 روپے کلو آپ کو پیاز ملتا ہے, اس طرف آ جائیے 200 روپے کلو ملتا ہے. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ ایوب خان نے اپنے زمانے کے اندر 25 پیسے, دونوں میں چونی کہتے ہیں, ایک چونی بڑھا دی تھی قیمت چینی کی. چونی جو ہے وہ پرانے لوگ جانتے ہیں, وہ روپے کا چوتھا حصہ ہوا کرتا تھا. لوگ کھڑے ہو کر نہیں مانتے, ہم ایسا ظلم ہو گیا, ہم نہیں مانتے. لیکن آج کیا ہے, ایک چیز اگر روپے کی ہے, بازار میں جائیے بولو 5 روپے کی ہو گئی. ایک چیز 5 روپے کی تھی, بازار میں جائیے بولو 50 روپے کی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سامنے بیٹھے ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جو چیز چاہے وہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپر سے کہتے ہیں جتن کو رگڑنا ہے رگڑتے چلے جاؤ. یہ قوم مر چکی ہے, اٹھنے والی نہیں. ان کی اہمیت تو غیرت ختم ہو چکی ہے. بھوکے ننگے رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. بھائیو آپ سوچو اس وقت حالات کیا ہو رہے ہیں. جو سرکاری ملازمین ان سے ذرا پتہ کر لو کہ ان کو یہ امید ہے کہ ان کی اگلے مہینے کی تنخواہ مل سکے گی. نہیں امید, کہاں سے دیں گے؟
آپ کے پاس غلہ خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، تیل خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں کہاں سے دو گے آپ؟ وہ کے پی کے والے بیچارے چیخ کے مر گئے، کراچی والے چیخ کے، سندھ والے مر گئے، ہمارے پاس تنخواہیں ہماری نہیں ملی، 2 مہینے سے نہیں ملی اور مزید بھی امید نہیں ہے ملنے کی. لیکن ان کے اپنے گلچھڑے جاری ہیں، ان کے دورے جاری ہیں، ان کی پلاننگ جاری ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل جو معاملہ ہے مسلمانوں کا اس کے بارے میں بالکل بے غم ہے. تو اس کا مطلب کیا، یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ یہ ایجنڈا یقیناً اب تو ثابت ہو چکا. اب تو ہمارے وہ لوگ جو ہمارے سپا سالار ہوتے ان کے بارے سب کھل کے ہم سامنے آ گئی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کس ایجنڈے پہ ایک بندہ اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو بیچ دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتے. لیکن بھائیو حل کیا ہے؟ حل وہی ہے، انما اشکو بسی وحزنی اللہ. اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری گناہ ہیں، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم تیرے باغی تھے اللہ تعالیٰ، تم نے ہم نے پکڑ لیا. پکڑنے کا صرف ہم نے جھنجھوڑا ہے، بھی پکڑا نہیں ہے، صرف جھنجھوڑا ہے کہ رک جاؤ تم سمجھ دے کو نہیں سمجھ. لیکن اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی دے دے جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی. اور میں اب بھی کہا کرتا ہوں اللہ کرو ایسا معاملہ ہو جائے ہر بندہ تیار رہے. اگر کوئی ایسا معاملہ بن گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہو گیا، ہر بندہ مجھ سمیت تیار ہو جائے کہ کم از کم 50,000 روپے ہر بندہ اپنے جیب سے نکال کے حکومت سے ڈالے تاکہ چلو تمہاری امت کو کامیاب کرو. میں اس کے لیے پہلے تیار ہوں. دینا چاہیے. کیوں؟ ہم ہمیشہ دیتے ہیں. آج 40-50 ہزار کی ویلیو کیا ہے؟ اب بازار جاؤ صرف سبزی لینے جاؤ تو 10,000 روپے آپ کے لگ جاتے ہیں. اگر وہ ایسا معاملہ ہو جائے امریکہ کو ذلیل کرنے کے لیے، ہم اس کام کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. میں آپ سے بھی تمام سے ریکویسٹ کروں گا کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، اگر یہ ہمارے اوپر جو نازل شدہ آفتے ہیں یہ ختم ہو جائیں، اگر ہم سے تقاضا ہو عام آدمی کو 40-50 روپے دینے کو تیار ہوگا اور پاکستان دوبارہ سنبھل جائے. لیکن بھائی یہ کرے گا کون؟ وہ چوہوں نے بیٹھے تو بڑی بنا لی کہ یار بلی آتی ہے پکڑ کے لے جاتی ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ کہتے تجویز سے بڑے سردار چوہے نے کہا یار بڑا اچھا طریقہ بتاتا ہوں، بلی کے کان گلے میں نا گھنٹی باندھ دو، جیسے بلی آئے گی آواز آئے گی ہم بھاگ جائیں گے. پھر پتا چلا کہ یہ گھنٹی باندھے گا کون؟ مسئلہ یہاں کے پھنس گئے. یہی بات ہے بھائی، ہم بات تو کر سکتے ہیں، ہمارا دل تو جلتا ہے کیونکہ ہم نے رہنا یہی ہے، ہمارا جینا مرنا یہی ہے. ہم بھوکے ننگے رہیں گے یہی رہیں گے، اگر اچھے رہیں گے یہی رہیں گے، ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور میں یقیناً آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جغادری آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، جب کوئی ایسا مشکل آیا اڑنچی ہو کے کوئی امریکہ جائے گا، کوئی بیلجیم جائے گا، کوئی برطانیہ جا کے اپنی زندگی گزارے گا اور ہمیں یہی چھوڑ جائیں گے. ہمارا کوئی ساتھ نہیں. اب ان کی حساب کرنے والا یاد رکھو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، یہ لوگ اپنے اس مال میں سے نکال کے پاکستان کے ساتھ مدد کر دیں، قرضہ ہی دے دیں پاکستان کو. IMF کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے 3-4 لوگ ہیں بڑے بڑے، اگر وہ صرف قرضہ دے دیں پاکستان کو، بھائی ہم نے تمہیں 10 سال کے لیے قرضہ دے دیا، پیسے تم واپس لینا سود کے سمیت دے دو، انشاءاللہ پاکستان سو جائے گا. لیکن کیسے ممکن ہے؟ کل میں ایک ولاگ کا ایک معاملہ دیکھ رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی بندہ روزانہ 98 لاکھ روپے روزانہ خرچ کرے. ایک بندے کا بتا رہا ہوں، میں نام لینا پسند نہیں کرتا. میں ایک بندے کا ایسا حال ہے کہ 98 لاکھ روپے روزانہ وہ خرچ کرنا شروع کر دے اور 100 سال تک خرچ کرتا رہے، ان کی پھر پیسے پورے نہیں ہوتے. سوچو کہاں لے کے جاؤ گے اتنا مال؟ کیا کرو گے تم؟ دنیا کی ہر آسائی تم نے لے لی، ہمارا خون تک تم نے چوس لیا، آگے پھر تمہاری تما اور حوث جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. کہاں جاؤ گے تم؟ کیا کرو گے اس معاملے کو؟ شداد کو دیکھا تھا کیا معاملہ، اس کے خزانے جو ہیں اونٹوں پہ آتے تھے، اس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آتی ہیں، لیکن اس کا کیا اشر ہوا؟ دنیا کے اندر سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے اور باقی آنے والی چیز صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے اور قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ. لیکن چور کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا. اور کون پکڑے گا کون؟ پھر مسئلہ وہی آتا ہے کہ کریں گے وہ گھنٹی باندھے گا کون؟ گھنٹی باندھنے والے ہمارے عدلیہ ہیں، وہ بکھی ہوئی ان کے ساتھ ساری. ہر بڑے سے بڑا بدماش اس کو آپ سہولت دے کے چلو جاؤ موجے کرو عیاشی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ قوتیں جو واقعی پاکستان کے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں ان کا بھی حال ہی آپ نے دیکھ لیا. ہمارے جو پیچھے سالار تھے ان کا کیا حال معاملہ نہیں تھا، وہ معافیا مانگتے پھرتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اس کو ریورس کون کرے گا؟ ہم اللہ سے دعا دیں اللہ تو ہی ریورس کرنے والا ہے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ہی ہمارے حالات کے اوپر فکر کر کے ہمارے حالات درست کرنے والا ہے. سچے دل سے بھائیو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات میں ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے. اور یقین کرو میں قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں تمہاری طرف ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں اگر یہ ان کا معاملہ یہ اوپر جو ہمارے بیٹھے ہوئے نا یہ ہٹ جائیں، پوری دنیا کے مسلمان اپنی تمام جائیدادیں پیسے لٹا کے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں. جن کو پتا تو چلے کہ میں کہ تمہیں 100 روپیہ دوں گا تو 100 روپے تم صحیح جگہ پہ لگاؤ گے. پتا چلے تمہیں 100 روپیہ دیا اور تم نے 105 روپے کا قرضہ لے کے اپنی ایشیاں کر لی، کون دے گا تمہیں؟ کوئی بھی نہیں دے گا.
حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی دنیا کے پوٹینشیل موجود ہے مسلمانوں کے اندر، اور ایسے لوگ یہاں پہ نہیں، امریکہ یورپ کے اندر ایسے موجود ہیں جو سب کچھ دینے کو تیار ہے کہ مشکل وقت آ جائے پاکستان کے اوپر، لیکن وہ کس کو دیں گے؟ جس پہ اعتماد ہوگا، جس کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ ہمارے پیٹ کے اندر مزید چاقو نہیں مارے گا، ہمارا پیٹ دوبارہ پھاڑ کے اس سے چیزیں نہیں نکالے گا، بلکہ لگائے گا اپنی قوم کے اوپر، یقین وہ لوگ دیں گے۔ درد دل سے بات رکھتے ہیں بھائی، ہمارا کسی جماعت کسی سیاسی تعلق سے نہیں، لیکن حق بات ہم ضرور کہتے ہیں ہمیشہ، اور ہمیشہ کہیے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ڈرے کسی معاملے کے اندر، چاہے وہ پرویز مشرف کا معاملہ ہو، چاہے وہ نواز شریف کا پرانا معاملہ ہو، قادیانی والا معاملہ ہو، ہر دفعہ ہم راستے میں کھڑے رہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم نے، میں آپ کو پہلے بتا چکا، اس حکومت نے اس غرب کو راضی کرنے کے لیے جو ٹرانسجنڈر کیس ہم نے ایک ایکٹ انہوں نے نافذ کیا تھا، اسمبلی کے اندر پاس کیا تھا، جس کے اندر ایک عورت جا کے نادرا میں کہے جی میں عورت ہوں، میں تو مرد، اس کو مرد کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، ایک مرد جو بظاہر مرد ہے لیکن کہے جی میں تو عورت اپنے آپ کو محسوس تو اس کو وہ عورت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اس کے اوپر ہم نے کیس کیا الحمدللہ، اور شریعت کورٹ کے اندر وہ کیس ہمارا چل رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑا پلان ہے یورپ کا اور یہ امریکن کا کہ فساد کو پاکستان کے اندر پھیلا دیا جائے، یہ پھانسی کو اتنا عام کر دیا جائے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنی جتنی خواہشات نفسانی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، شیطانی راستے پہ چلنے کے لیے سہولت مہیا کی جائے۔ یہ کام کرنے کا کر دیا انہوں نے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے کام چلا ہمارا، پیشی ہماری 10 تاریخ کو دوبارہ پیشی ہے انشاءاللہ شریعت کورٹ کے اندر، اور امید ہے کہ یہ بل ویسے ہی ذلیل ہوگا جیسے قادیانی کے خلاف نواز شریف کا بل ذلیل ہوا تھا انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں توفیق بھی دے۔ آسان کام نہیں ہے، جب بتایا جاتا ہے کہ خبردار تو اس کام سے پیچھے ہو جاؤ، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے وہ کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے، اور آئندہ کو ایسا معاملہ آیا ہمارے بس میں کیا ہے، جو ہمارے بس میں ہے اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ جو بھی قوتیں ہمارے سامنے ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، قانونی جنگ لڑنے کے لیے ہم وقت ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ دنیاوی کوئی غرض ہماری نہیں۔ وہاں پہ میں نے دیکھا، وہاں پہ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بھی، وہاں پہ ایسے لوگ آئے جو ٹرانسجنڈر کے حمایتی تھے۔ اب وہ دلائل کیا دے رہے ہیں؟ جو امریکہ میں یہ حال ہے، امریکہ میں عورت کو ہاتھ حاصل ہے، مرد کو حاصل ہے، چاہے جیسا کرے، لواطت کرے، جو کرے، ہم جس پر کرے سب کی اجازت ہے، یہاں بھی دو۔ تو جج نے کہا، وہ چیف جسٹس شریعت کورٹ کے بڑے نیک آدمی ہیں، ان کا بھائی میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل نہ امریکہ ہے، نہ یورپ ہے، نہ یہودی ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول ہے، ان سے بتاؤ مجھے دلیل دو، کوئی ایسی بات ہے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر ہم نے دلیلیں دی ان کو، الحمدللہ ٹکا کی دلیلیں دی، 200 صفحے کا بیان بنا کے ہم نے ان کو دیا کہ یہ دلائل ہیں قرآن کے، یہ دلائل ہیں حدیث کے، یہ تمام پروپیگنڈا ہے۔ وہ اسلام کے اندر بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے فحاشی کو پھیلا دیا جائے اور ہر بندہ اپنی خواہش نفسانی کے لیے جو مرضی کرنا چاہے کرتا جائے، اس معاملے کو روکنا ضروری ہے۔ الحمدللہ کرے گا، عنقریب اس کی انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا کہ وہ دوبارہ وہ بل دوبارہ ویسے ہی کینسل ہوگا جیسے سے پہلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت پڑے گی، اور دوسری سب سے بات محنت سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، لیکن ہم بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سرخوری عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی۔ میرے بچوں نے مجھے کہا ابو ہمیشہ آپ کہتے ہو لوگوں کو تعاون کرو، مجھ کے ساتھ لوگ سنتے نہیں، تو بلا وجہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کتنے عرصے سے آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بجلی کے بل بھی پورے نہیں ہوتے، ہمارے 2-3 ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ بھائیو کوشش کیا کرو، بہت زیادہ بڑا تقاضا نہیں ہے آپ سے، لاکھوں اربوں کا تقاضا نہیں، صرف 100 روپیہ ہر بندہ کا دینا شروع کر دے ہر جمعے کے اندر، ہمارے کوئی مسائل انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی سے کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، میں اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے، اوپر کا کام بہت بڑا کام 15-16 لاکھ روپے کام کروایا، کسی سے پیسہ نہیں مانگا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی وسائل دیے، خود ہی کر لیا سارا معاملہ۔ تو کوشش کیجیے کہ ہر جمعے کے اندر اتنا کم ڈال جائیں کہ جو آپ کو سہولت ملتی ہے اس کا تو حق ادا کریں انشاءاللہ ساری ساتھی معاملے میں کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ